جب افراد شورى حضرت عمر کے پاس سے اٹھ کر گئے تو انہوں نے کہا اگر یہ لوگ کام بالوں والے علی کو منتخب کر لیں تو وہ انہیں راہ ہدایت پر چلائیں گے۔ محب الدین طبری الریاض النظرہ جلد دوم صفحہ 95 پر لکھتے ہیں خدا ان کا بھلا کرے اگر وہ کم بالوں والے علی کو منتخب کر لیں تو ان کا بھلا ہوگا اگرچہ وہ اپنی تلوار بھی حمائل کیے ہوئے ہو۔ محمد بن کعب نے کہا جب آپ کو ان کی اہلیت کا پتہ ہے تو آپ براہ راست ان سے منتخب کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت عمر نے کہا کوئی بات نہیں، مجھ سے بہتر شخصیت نے بھی تو انہیں منتخب نہیں کیا تھا۔ بلازری نے انصاب الاشراف 17/5 پرواغدی کے حوالے سے لکھا حضرت عمر سے کہا گیا کہ آپ عثمان کو منتخب کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے کہا اگر میں انہیں منتخب کر لیا تو وہ ابی معیط کی اولاد کو لوگوں کی گردنوں پر سوار کر دے گا۔ آپ سے کہا آپ زبیر کا انتخاب کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا وہ خوشی میں مومن اور ناراضگی میں کافر ہے۔ آپ سے کہا گیا آپ طلحہ کا انتخاب کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے کہا اسے کیسے خلیفہ منتخب کروں جبکہ اونچی ناک رکھتا ہے جبکہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ آپ سے کہا گیا آپ سعد کا انتخاب کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے کہا وہ لڑائی بھرائی کرنے والا شخص ہے۔ آپ سے کہا گیا آپ عبد الرحمن بن عوف کا انتخاب کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے کہا اگر وہ اپنے خاندان پر بھی اپنا حکم جاری کر لے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ بلازری اپنی کتاب انصاب الاشراف جلد 5 صفحہ 18 پر لکھتے ہیں جب حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن جدعان کے آزاد کردہ غلام شہیب کو حکم دیا تھا کہ وہ سرکردہ مہاجرین و انصار کو ان کے پاس لائیں۔ جب سرکردہ افراد ان کے پاس آئے تو حضرت عمر نے ان سے کہا میں امر خلافت کو تمہارے ان 6 مہاجرین اولین کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رحلت کے وقت راضی تھے۔ وہ 6 افراد اپنے میں سے ایک شخص کا انتخاب کریں گے۔ پھر انہوں نے 6 افراد کے نام لیے اور ابو طلحہ زید بن سہیل خزرجی کو حکم دیا کہ تم اپنے ساتھ انصار کے 50 شمشیر بکوف ساتھیوں کو ساتھ لینا اور ان 6 افراد کو ایک مکان میں بٹھا دینا اور ان سے کہنا 3 کے اندر اندر ایک شخص کا انتخاب کر لیں۔ پھر آپ نے صہیب کو حکم دیا کہ خلیفہ منتخب ہونے تک لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ان دنوں طلحہ مدینے میں موجود نہیں تھے، وہ اپنی سرات کی جاگیر میں گئے ہوئے تھے اور حضرت عمر نے کہا کہ اگر طلحہ ان 3 دنوں میں آ جائے تو بہتر، ورنہ وہ شورا میں شامل نہیں ہوگا اور جس کی اکثریت ہو اس کی بیعت کرنا اور جو اختلاف کرے اسے قتل کر دینا۔ طلحہ کو اطاعت دی گئی اور جلد آنے کا کہا گیا، مگر وہ مدینے میں اس وقت آئے جب حضرت عمر کی وفات ہو چکی تھی اور حضرت عثمان خلیفہ منتخب ہو چکے تھے، اور وہ مدینہ آ کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کہا گیا کیا میرے بغیر بھی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ حضرت عثمان ان کے پاس آئے تو طلحہ نے کہا اگر میں تمہیں مسترد کر دوں تو کیا تم خلافت چھوڑ دو گے؟ حضرت عثمان نے کہا جی ہاں۔ طلحہ نے کہا میں آپ کو اس منصب پر بحال رکھتا ہوں۔ پھر انہوں نے حضرت عثمان کی بیعت کر لی اور یہی مضمون العقد الفرید جلد سوم صفحہ 47 پر بھی مرقوم ہے۔ العقد الفرید کے صفحہ 20 پر مرقوم ہے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے کہا طلحہ کی تائید تک میں حضرت عثمان کی خلافت کے متعلق پریشان رہا
اور طلحہ نے صلہ رحمی کرتے ہوئے حضرت عثمان کی تائید کر دی تو میں مطمئن ہو گیا، اور عثمان بھی طلحہ کا بے حد احترام کرتے تھے۔ لیکن جب ان کا محاصرہ ہوا تو طلحہ نے ان کی شدید مخالفت کی۔ بلازری انصاب الاشراف 18/5 پر ابن سعد کی سند لکھتے ہیں، اقلیت کو اکثریت کی پیروی کرنی چاہیے اور جو بھی مخالفت کرے تو اس کی گردن مار دو۔ بلازری کتاب انصاب کے صفحہ 19 پر ابن مخف کے حوالے سے لکھتے ہیں، حضرت عمر نے شورا کے ممبران کو حکم دیا کہ وہ 3 دن تک صلاح مشورہ کریں۔ اگر 2 آدمی ایک شخص پر اور 2 آدمی دوسرے شخص کا انتخاب کریں تو وہ مزید مشورہ کریں، اور اگر 4 افراد ایک کا انتخاب کریں اور ایک شخص کسی دوسرے کا انتخاب کرے تو خلیفہ وہ ہوگا جسے 4 کی حمایت حاصل ہوگی، اور اگر دونوں 3 افراد ہوں تو خلیفہ وہ ہوگا جس کی حمایت عبد الرحمن بن عوف کرے گا، کیونکہ عبد الرحمن دین اور رائے میں سکہ ہے۔ قریباً یہی مضمون العقد الفرید 74/3 پر بھی مرقوم ہے۔ ابن سعد طبقات پر لکھتے ہیں، حضرت عمر نے کہا اگر دونوں طرف سے 3 افراد ہوں تو تم اس گروہ کی پیروی کرو جس میں عبد الرحمن بن عوف موجود ہو۔